السلام علیکم. تو کیسے امید آپ جہاں بھی ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. مطلب بابا خوش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خوش نہیں ہے. تو آپ کو آج کرتے ہیں خوش، کیونکہ یو ایس اے کے ویزے سے نکلے ہوئے ہیں کافی زیادہ. تو میں نے ان پہ بلاگ اور نہیں بنایا، ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ یو کے اتنے زیادہ ویزے نکلے پڑے ہیں تو میں زیادہ تر یو کے کا بتاتی ہوں، تو کیا میں آپ کو یو ایس اے کا بتاؤں. لیکن وہاں پہ بھی کافی زیادہ ویزے اوپن ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا جو لوگ یو ایس اے میں انٹرسٹڈ ہیں تو کیوں نہ آپ کو اس کی انفارمیشن دیتے چلیں کچھ، کیونکہ مجھے پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے یو ایس اے کے بارے میں، کیونکہ میری سسٹر وہاں پہ رہتی ہیں اور ریسنٹلی میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے انشاءاللہ. تو جو ہے نا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی. ویزے نکلے ہوئے ہیں، کافی زیادہ ویزے نکلے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو 4-5 بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا. سٹارٹ میں جو آتے ہیں نا میں صرف وہی جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں، تو وہ آپ کو بتاتی ہوں. جب میں ویب سائٹ دے دیتی ہوں تو آپ جا کے نا، آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، ویب سائٹ دیکھیں، چیک کریں، اور اپنی جو آپ سے ریلیٹڈ جاب ہے نا، مطلب جو آپ میں اسکل ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں اور وہاں پہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے نا. میں صرف سٹارٹ پہ آپ کو بتا دوں گی وہ کون سے ہیں. اور اس میں جناب یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور 21 سال سے چھوٹے اگر آپ کے بچے ہیں نا تو وہ بچے بھی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 21 سال سے کم ان کی ایج ہونی چاہیے. تو جناب اس میں فوڈ جو میں آپ کو وہی بتایا کہ 4-5 سٹارٹ پہ جو ویزے ہیں میں بتاؤں گی. اس میں فاسٹ فوڈ کک ہے، جو فاسٹ فوڈ بنا لیتے ہیں نا، پیزا برگر وغیرہ جیسے جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ ایک ہے جی. دوسرا کون سا ہے؟ ہوٹل فرنٹ ڈیسک ہے، اور دوسرا ریٹیل ایسوسیٹ ہے. چوتھا جو ہے نا ہوٹل روم اٹینڈنٹ ہے. یہ مطلب یہ کہ کوئی اس میں آ جاتا ہے، روم صاف کرنے والے آتے ہیں، روم سروس والے آتے ہیں. ایک فرنٹ ڈیسک جیسے ریسیپشن کی جاب ہوتی ہے وہ ہے. تو ہاؤس کیپنگ کی، یہ ساری تقریباً ہوٹل سے ریلیٹڈ جتنی بھی جابز ہوتی ہیں نا، آپ سمجھے وہ جابز ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سٹارٹ میں سے جتنی بھی ہیں 10 ہوٹل جو جاب دے رہا ہے، جو گورنمنٹ کا یو ایس اے کی گورنمنٹ کا پروف شدہ ویب سائٹ ہے نا ان کی وہ دوں گی. اس کے علاوہ 10 ہوٹل جو یو ایس اے گورنمنٹ نے جن کی تصدیق کی ہے کہ یہ ہوٹل جو ہے نا یہ اسپانسرشپ دے سکتے ہیں اور جناب یہ آپ کو جاب لیٹر دے سکتے ہیں. وہ 10 ہوٹل کون سے ہیں وہ ان کا لنک دوں گی. 10 جابز کون سی ہیں ان کا لنک دوں گی. کیرر ہوم جس میں وہ جاب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یو ایس اے میں، وہ 10 سینٹر کون سے ہیں وہ بھی آپ کو اس کا لنک دیں گے، اور ویب سائٹ بھی دیں گے جو یہ جابز اور اسپانسرشپ پرووائڈ کر رہی ہیں. آگے کام آپ کیا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے، آپ نے ساری مکمل انویسٹیگیشن کرنی ہے. میرا کام ہوتا ہے آپ کو بتانا، آپ کو انفارمیشن دینا، ٹھیک ہے نا. باقی سارا کام جو ہے نا وہ آپ نے خود کرنا ہے، جہاں پہ وہاں پہ جا کے کہ کیا اس کے لیے بیسٹ ہے، آپ کے لیے کیا ہے. اور اس میں بتاؤں کہ اس میں جو پڑھے لکھے بندے بھی نہیں ہیں نا ان کا کام بھی چل سکتا ہے. جیسے وہ روم کلیننگ کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو فوڈ بنا لیتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ بھی کو پتہ ہے کہ پڑھے لکھے کی جاب بھی یہاں پہ ہے. تو اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ کی جاب، اگر آپ تو آپ کے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ بھی ان کو ریکوائرڈ ہوں گے، تو وہ آپ نے دینے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کسی پڑھی لکھی جاب جیسے وہ ریسیپشن کی جاب ہوتی ہے تو وہاں پہ لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو یہ اس کا میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کر لے، کیونکہ ہوٹل جاب ہوگی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جناب یہ اس میں آپ کو یہ بتاتی چلیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ان میں اسکل نہیں چاہیے، آپ کا پڑھا لکھا ہونا نہیں چاہیے. اس ویزے پہ انگلش نہیں آتی تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ایس اے کا امپلائر دے گا جو آپ کا رہنا کھانا پینا سب ان کی طرف سے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہوٹل کا کام ہے تو یہ ہوٹل میں ہی رہنا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ آپ رہ رہے ہو کیا کر رہے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے بیوی بچے یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور جناب یہ ہے کہ آپ کے بیوی بچے جب یہاں پہ آئیں گے تو ان کو کام کی اجازت ہوگی، کام کرنا الاؤ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کام کرو گے اور وہ گھر میں بیلے بیٹھیں گے، تو بیلے نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی آپ کام کریں گے. آپ فکر نہ کرو. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویزے کا نام کیا ہے. جناب اس ویزے کا نام ہے EB3 ویزا، ٹھیک ہے، بغیر جنٹ کے، کیونکہ یہ کام آن لائن آپ بڑی ایزیلی کر سکتے ہو. یہ جناب اس کی انفارمیشن آپ کو دیتے چلیں گے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ کور لیٹر بنانا ہے، اور جس کمپنی کا میں آپ کو ریکوائرڈ کروں گی نا وہ جناب آپ نے جا کے نا ان سے آپ نے اسپانسرشپ لینا ہے جو میں آپ کو ریکوائرڈ کروں گی کمپنیاں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کیونکہ میری سسٹر بھی وہاں سے ہیں، ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں. وہ بتاتی ہے کہ جیسے ان کے بچے وہ کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ، سمجھے کہ وہ $120 پر ڈے کا لے رہے ہیں، ایک دن کا 120. میں ویسے مثال دے رہی ہوں، مثال کیا دے رہی ہوں. وہ پارلر میں کام کرتی ہے، میری بانجی پارلر میں کام کرتی ہے. $120 جو ہے نا ایک دن کا لے کے آتی ہے، 9 گھنٹے اس کی جاب ہے، ٹھیک ہے.
$120 اس کی پے ہوتی ہے، اور یقین کریں جناب اس کی $100 جو ہے نا اس کی ٹپ بن جاتی ہے. جیسے یہ اب آیا یہ 25 دسمبر آیا، کرسمس آئی ہے، تو اس کا جو ہے نا کبھی £200 ٹپ ہوتی ہے، کبھی £250 ہوتی ہے. یہ نہ کسی بھی طرف چلے جاؤ، جیسے یہ ہوٹل کی ہے، ہوٹل میں تو ٹپ بہت زیادہ ہوتی ہے. جہاں بھی آپ جاؤ نا، جہاں پیسے دو گے نا وہاں پہ آپ ٹپ لازمی دو گے. جب آپ ٹپ نہیں دو گے نا تو وہ بہت برا سمجھا جائے گا. ہر بندے کو وہاں پہ ٹپ دی جاتی ہے. ایون جب آپ اسٹور پہ جاتے ہو، وہاں پہ جا کے آپ اپنی شاپنگ کرتے ہو، تو جو بندہ ٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ ٹپ دے کے آتے ہو. اگر نہ دینا تو وہ بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹپ نہیں دی. تو ہر A to Z ہر بندہ وہاں پہ ٹپ دیتا ہے، ہر کام کیا ٹپ دیتا ہے. تو یہ سیلری سے زیادہ ٹپ زیادہ ہو جاتی ہے. میری بھانجی ہے نا، میری بھانجیاں کام کرتی ہیں، بھانجے کام کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ پے سے زیادہ ان کی جو ہے نا وہ ٹپ جو ہے نا ان سے کام چل جاتا ہے. وہ 200 150 200 پر ڈے کی ان کی ٹپ ہوتی ہے. تو یہ کہ وہاں پے سے زیادہ ٹپ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ڈبل ٹرپل اگر آپ کی $100 ہے نا، تو جیسے جو کام بزی ہوتا ہے تو $200-300 آپ کا جو ہے نا ایک دن کا بن جاتا ہے. جناب ویزا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا. ویزا جو ہے نا EB3 ویزے کا نام ہے. ویزے کی کاسٹ کیا ہے یہ آپ کو اس میں بتائیں گے. ڈاکومنٹس کون سے چاہیے آپ کو، کتنے ٹائم میں یہ کام ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈیپینڈنٹ آپ کے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ کہ آپ کے سیلری جو ہے نا آپ کی پر منتھ سیلری کتنی ہے وہ بتائیں گے. ٹیکس کتنا ہوتا ہے، آپ کی سیلری پہ ٹیکس کتنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہائی ڈیمانڈ جابز جو ہے EB3 کی وہ کتنی ہیں یہ بھی آپ کو اس میں بتائیں گے. EB3 موسٹلی 4-5 جابز ان کی ہوتی ہیں، جو زیادہ تر کلینر کی جاب ہے، اس میں ڈومیسٹک ہاؤس کی جاب ہے، مطلب کیپر کی، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ہاؤس کیپنگ کی، وہ سارا ٹیک کیئرر کی جاب ہے. جیسے وہ یہاں پہ کیئرر ویزا کافی زیادہ چلا ہوا ہے تو وہ کیئرر کی جاب کافی زیادہ ہے وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے. وہ ٹاپ 10 کمپنیاں کون سی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو اس کا نام بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو فرسٹ کمپنی ہے، یہ اوپر لنک بھی آ رہا ہوگا تو میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں. ویب سائٹ اس کی لکھی ہوئی ہے USA.directhire.com، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے جانا ہے. جناب یہ انشورڈ کمپنی ہے، گورنمنٹ کی انشورڈ کمپنی ہے یہ والی. تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے، بے فکر ہو کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو. یہ کمپنی آپ کو USA کا گرین کارڈ بھی لے کر دے گی، ٹھیک ہے. یہ غور سے آپ نے بات سننی ہے. یہ کمپنی آپ کو USA کا گرین کارڈ بھی لے کر دینے میں ہیلپ کرے گی، ٹھیک ہے. یہ کمپنی آپ کو امپلائر بھی دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے جی اسٹرانگ جاب فائنڈ آؤٹ کرتی ہے آپ کے لیے. یہ آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی، 5 حصے اس کے. اسٹرانگ جاب فائنڈ آؤٹ کرتی ہے آپ کی. اس کے علاوہ آپ کی ایفرٹ کو جو ہے نا وہ اس کی تعریف کرتی ہے. جو آپ ایفرٹ کر رہے ہو اس کے لیے ویزے کے لیے تو وہ آپ اس کی تعریف کرتی ہے. اس کو آپ نے اپنی CV اور جاب لیٹر آپ نے اس کو دے. اس کی ایوریج سیلری جناب $30,000 ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ اب دیکھنے ہیٹر جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہی ہے، ہوئے 30,000 ایک مہینے کا، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. ایک دم سے کمنٹس باکس میں آگے بکواس کریں گے. وہ 30,000 ایک منتھ کی نہیں ہوتی، وہ ایک سال کی ہوتی ہے. پاگلوں پتہ نہیں کتنے بدو بہ کے قسم سے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو میری. وہ دیکھتے کوئی نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، وہ ایک دم سے آگے میسج کر دیتے. بے شک آگے یہ ویڈیو بعد میں سن کے شرمندہ بھی ہوں، لیکن وہ پھر آگے میسج نہیں کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. بس وہ آگے بکواس کرنا ان کا فرض ہوتا ہے، وہ کر دیتے ہیں. 30,000 جو بھی انکم میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ جو انکم بتائی جاتی ہے نا وہ سال کی بتائی جاتی ہے، یا کم ہی ہوتا ہے جو منتھ کی بتائے، زیادہ تر سال کی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پہ دی جو ہے نا ہر جو ہے نا ویکینڈ کو دی جاتی ہے، مطلب ہر ہفتے کو پے دی جاتی ہے، لیکن بتاتے سال کا. یہ کمپنی آپ کو سپانسر کو انگیج کرتی ہے اور اس پہ جو اسکریننگ کرتی ہے، پھر کیس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا جو کیس ہوتا ہے نا اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ لوگ پھر ویزا دینے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر 10 کمپنیاں فوڈ والی وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی، اور ان میں ایک پیج جو ہے نا وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ان کی اوپر ویب سائٹ بھی دکھائی جا رہی ہے. آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا بڑی ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو. اسکرین پہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایز اے جاب آپ یہاں پہ جاب لے سکتے ہو. 10 فوڈ ریسٹورینٹ دکھائے جا رہے ہیں جو جاب پرووائڈ کر رہے ہیں پلس ویزا دے رہے ہیں. فاسٹ فوڈ جو یہاں پہ بناتے ہیں یہ سارے ریسٹورینٹ ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی chick.fil جو ہے نا یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، ویب سائٹ نظر آ رہی ہے یہ ساری اسکرین پہ. میں اس کا ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی، آپ بھی اس کے کیریئر پیج پہ جاؤ دیکھو، اور ساری جابز یہاں پہ نکلی پڑی ہوئی ہیں. وہ 10 ہوٹل وہ لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی گورنمنٹ کے پروف شدہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور میں کریں گے تو آپ کے ساتھ سکیم ہو جائے گا. تو برائے مہربانی جو نام صرف دیے جا رہے ہیں آپ نے صرف ان پہ اپلائی کرنا ہے. اپنی طرف سے اگر گوگل پہ کوئی نام آ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو سکیم کافی زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کسی اور کے جال میں نہیں پھنسنا ہے. صرف انہی کمپنی سے جو ہے نا وہ رابطہ کرنا ہے، ادروائز جو ہے نا آپ اپنے خود ذمہ دار ہوں گے. اس کے علاوہ 10 کیئر ہوم سینٹر ہیں جن کے نام دیے جا رہے ہیں، اور اس کیئر ہوم سینٹر میں
لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ان کمپنی سے جا کے آپ نے اسپانسرشپ لینا ہے, آپ نے جاب لینی ہے. ایک کمپنی آپ کو اسپانسر بھی دیں گی, یہ کمپنی آپ کو جاب بھی دے گی. تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ HIV ایڈز جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے, وہ ان کی ساری ریکوائرمنٹ جب آپ ان کے گوگل پہ ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو وہ ساری ریکوائرمنٹ وہاں پہ ہوں گی, آپ کو پتہ چل جائے گی. تو پھر وہی آپ نے کرنا ہے جو وہ بتا رہے ہیں. میڈیکل کروانا ہے آپ نے. اس کے علاوہ کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ان کا. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کے سرٹیفکیٹ چاہیے. تو اس کے علاوہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جاب ہیں تو یہی اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو اس کے پروف چاہیے, مطلب یہ کہ سرٹیفکیٹ چاہیے, پاسپورٹ ہوگا, آپ کے فوٹو ہوں گے. تو یہ جناب بیسک چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کمپنی سے اسپانسرشپ لے لو گے تو وہ اسپانسرشپ نمبر ہوتا ہے سائٹ پہ لکھا ہوا, وہ پیپر بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جاب آفر لیٹر وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیں گے, مجھ سے بہتر جان لیں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. تو اس کے علاوہ جناب یہ کہ $700 جو آپ کا امپلائر پے کرتا ہے, اس کی کاسٹ ہے $700. $700 ہے اس کی کاسٹ جو آپ کا امپلائر آپ کو پے کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسٹارٹ میں تو آپ خود پے کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ گے تو آپ کے امپلائر جو ہے نا وہ $700 آپ کو دے دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو مائگریٹ فیس ہے جو, تو وہ جو ہے $200 ہے. تو اس کی ایوریج سیلری جناب £6,228 ہے. ایوریج سیلری جو ہے نا, مطلب یہ کہ 20% ٹیکس جو ہے نا وہ ان کا نکل جاتا ہے سیلری سے. مطلب $6,228 یہ پے ہے نا آپ کی, تو ایک مہینے کی, تو اس میں 20% ٹیکس نکلے گا آپ کا. تو اس کے علاوہ پوزیشن کون سی ہیں, کیسے اپلائی کرنا ہے, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک بات تو میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ ان کی پے کتنی ہوگی. یہ جو کلیننگ کا کام کرتے ہیں, یہ جو ہاؤس کا کام, اگر ہاؤس میں کام کریں گے, کیئرر کا کام کریں گے, فاسٹ فوڈ کا کام کریں گے, جو بھی کام کریں گے ان سب کی پے کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. ان سب کی پے جناب $12 سے $15 ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ ہر جگہ پہ میں نے یہ پیپر دکھا بھی رہی ہوں پروف کے طور پہ, میں نے تصویریں بھی لی ہوئی ہیں. یہ $12 سے $15 ہوگی ایک گھنٹے کا, ایک دن کا نہیں, ایک گھنٹے کا $12 سے $15 ہوگی. اگر ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہو تو وہ بھی $12 سے $15 جو ہے نا آپ کی پے بنے گی. لیکن پلس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ٹپ, TIP ٹپ. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ ویب سائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی, apply@usdirecthire.com. یہاں پہ آپ نے جانا ہے, کانٹیکٹ جو لکھا ہوا ہے نا کانٹیکٹ پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے, تو ساری ڈیٹیل جناب آپ کے سامنے آ جائے گی. جب میں نے کانٹیکٹ پہ جا کے وہ کلک کیا نا, تو اور بھی بہت سی جابز آ گئی تھی سامنے, بہت سے ویزے, بہت سی جابز, بہت سے اسپانسرشپ کافی زیادہ آ گئے تھے. تو میں نے بتایا نا کہ میں صرف سٹارٹ پہ جو ہوتے ہیں نا 4-5 صرف وہیں بتاتی ہوں, تو زیادہ نہیں بتاتی کیونکہ ولاگ کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے, ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ شارٹ سی تھوڑی سی بناؤں. تو آپ خود جا کے دیکھو, جب آپ اپلائی بھی کرو گے پھر سے وہاں سے جاب نکلی پڑی ہوگی. آپ نے یہ سب کرنا ہے. اگر کوئی بات آپ کو نہ پتہ چلی تو مجھے بتانا ہے, پھر میں آپ کی جہاں تک ہیلپ ہو سکی میں بتاؤں گی. مجھے پتہ ہے کہ بتانا بہت آسان ہے, میرے لیے بھی آسان نہیں ہے. یقین کریں, ٹائم دیکھیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. میں اسی ٹائم پہ ویڈیو بناتی ہوں, بہت زیادہ سرچ کرتی ہوں, اور یہ پروف لے کے آپ کے سامنے آتی ہوں. جو اوپر میں نے فوٹو دکھاتی ہوں نا, وہ پروف دکھاتی ہوں آپ کو کہ واقعی یہ جو ہے نا وہ اچھی ہیں ویب سائٹ ہیں, یہ کام کے لیے ہیں. آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے, یہ 100% ٹرسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں پروف کے طور پہ یہ ساتھ پکچر بھی لگاتی ہوں. تو آپ نے ان پہ جا کے اپلائی کرنا ہے. جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی ہیلپ کروں گی, اس کو اپلائی کرنا ہے. کیونکہ میں جب بھی جو کچھ بھی بتاتی ہوں پہلے گوگل پہ جا کے خود ساری ویب سائٹ نکالتی ہوں, ان پہ تصویریں نکالتی ہوں, پھر جا کے میں ایڈٹ کر کے ساتھ تصویریں ایڈ کرتی ہوں. تو یہ تو تھا جی آج کا ولاگ. پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. سبسکرائب کوئی نہیں کرتے, اتنی مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں, یقین کرو کہ اتنی مشکل سے ڈھونڈ کے لیے آپ کے اتنے اچھے ویزے لے کے آتی ہوں. تو سبسکرائب بھی پلیز کر دیا کرو نا, کوئی بات نہیں ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.